السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس سے پہلے کی آیت میں ہم اور آپ نے کل سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا، پاکیزہ چیز کھانے کا حکم دیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا مردار کو، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا. 4 چیزوں کا ذکر آیا. پھر آگے اللہ نے کہا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. بس جو شخص انتہائی مجبور ہو اور وہ اللہ کا نافرمان نہ ہو، حد سے گزر جانے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے کھا لینے میں، استعمال کر لینے میں کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صرف 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں. قرآن کریم میں اور دوسری جگہوں پر اور بہت ساری حرام چیزوں کا ذکر ہے. اسی طرح حدیث کے اندر بہت ساری حرام چیزوں کا ذکر ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 آپ پڑھیے، اس میں بہت ساری حرام چیزوں کا ذکر ہے. یہاں پر جو مردار کو حرام کیا گیا ہے اس تعلق سے کچھ تفصیلی بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے. اللہ نے کہا تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا گیا. اب مردار میں ہر وہ جانور آ گیا جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، یعنی حلال جانور ہے لیکن ذبح نہ کیا گیا ہو، اپنی طبعی موت مر گیا ہو، یعنی اس کی موت جو ہو اپنے آپ ہو گئی ہو، یا کسی حادثے کا شکار ہو گیا، یا پھر کسی درندے نے اسے مار دیا ہو، یا آپ نے اسے لکڑی سے مارا اور مر گیا ہو، یا کسی نے پتھر پھینک کر کے مارا وہ مر گیا ہو، یا وہ جانور کہیں اونچی جگہ سے گر کر کے مر گیا. بہرحال اسے ذبح نہ کیا گیا ہو، بھلے ہی وہ جانور حلال ہے، وہ کسی حادثے کا شکار یا درندے یا دوسرے جانوروں نے اپنے سینگ سے اس کو مار کر کے مار دیا ہو، تو پھر وہ مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے. والدم اور دوسرا جو ہے خون. یہاں خون سے مراد بہا ہوا خون، یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے نا، وہ خون حرام ہے. لیکن وہ خون جو گوشت کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا خون کچھ لگا رہتا ہے، وہ خون حرام نہیں، وہ حلال ہے. اسی طریقے سے 2 خون کو بھی حلال کیا گیا ہے اور 2 مردار کو بھی حلال کیا گیا ہے. حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے یہاں پر ہے کہ مردار حرام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، 2 مردار بھلے ہی وہ مردار ہیں لیکن حلال ہے. وہ کیا ہے؟ مچھلی ہے اور ٹڈی ہے. مچھلی وہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 96، احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے. تو اس کی تفسیر جب موقع آئے گا تو کیا جائے گا. تو یہاں پر مچھلی اور ٹڈی
یہ دو مردار بھی حلال، اللہ کے نبی کی حدیث. اور اسی طرح دو خون بھی حلال. دو خون سے مراد ایک ہے کلیجی اور دوسرا ہے تلی. کلیجی اور تلی یہ دو خون بھی حلال ہے. تو جو خون کچھ گوشت کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ خون حلال ہے. یہاں وہ خون مراد ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت بہتا ہے، بہا ہوا خون، وہ حرام. اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، سور کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اس کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے، کیونکہ سور کا گوشت نہایت ہی بدترین جانور ہے. اور چوتھے نمبر پر وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ جانور جس کو اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، بھلے ہی وہ جانور حلال ہے لیکن اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا. جیسے بہت سارے مشرک ایسے ہیں جو اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے. لات و عزا منات کے نام پر وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے. ایسے مجوسی آگ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے تھے. ویسے آج بہت سارے جاہل مسلمان بھی ایسے ہیں جو میرے بھائیوں قبروں پہ لے جا کر کے یا اپنے پیروں ولیوں بزرگوں کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ان کی نظر و نیاز کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں. بھلے ہی اس جانور پر وہ بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے ہی ذبح کیوں نہ کریں، وہ جانور حرام، اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر انہوں نے ذبح کیا ہے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے انہوں نے وہ جانور ذبح کیا ہے. تو یہ تو خیر جانور کی بات ہوگی. ایسے ہی ہر وہ چیز جو کھانے کی ہے، اگر غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کیا جائے، قبروں پر چڑھاوا کیا جائے یا بتوں کے نام پر چڑھاوا کیا جائے، پھر اس کو اگر دیا جائے کھانے کو تو پھر بھی وہ حرام ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے. تو یہ چار چیزوں کا یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ چیزیں حرام کر دی. لیکن آگے کی آیت جو ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں، یعنی بھوک کی وجہ سے اس کی جان جا رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، انتہائی مجبوری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ حد سے بڑھنے والا نہیں ہے، زیادتی کرنے والا نہیں ہے نا، تو پھر اس کے کھا لینے میں اس حرام چیز کو بھی کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں اگر وہ جان بچانے کے لیے کھا لیتا ہے. اب اس تعلق سے بھی بہت سارے مفسرین کا کچھ قول ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مطلب وہ اس کھانے کو کھائے گا مردار کو، لیکن اس کو حرام جانتے ہوئے ہی کھائے گا، یا اس کو بہت لذیذ پکوان بنا کر کے نہیں کھائے گا کہ اب حلال ہو گیا ہے جان بچانے کے لیے تو اس کو پکا کر کے اچھے سے فرائی کر کے وہ کھائے نہیں، جان بچانے کے لیے. بعض مفسرین نے کہا صرف 3 لقمہ کھائے گا یا اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے. بلکہ حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مجبوری کے حالت میں جان بچانے کے لیے حرام نہ کھایا اور وہ مر گیا، وہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رخصت دیا ہے، یہاں پر حلال کیا ہے کہ کوئی آدمی انتہائی مجبور ہو، مجبوری کی حالت میں نے اس کے لیے حلال کر دیا ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے وہ حرام چیز بھی کھا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی نہ کھائے کہ میں نہیں کھاؤں گا، حرام جان چلی جائے، بھوک کی وجہ سے مر جائے، تو وہ جہنمی ہے. لہذا جیسے انہوں نے دلیل میں یہ پیش کیا ہے، جیسے بیمار آدمی کے لیے اللہ نے رخصت دیا ہے کہ اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے نا، ویسے اس مجبور آدمی کے لیے جان بچانے کے لیے اس کو وہ گوشت کھانا حلال ہو جاتا ہے. صرف رخصت نہیں ہے بلکہ ضروری ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص انتہائی بھوکا ہو، بہت زیادہ بھوکا ہو، اور اس کے سامنے ایک مردار چیز پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کی نظر ایک حلال چیز پر بھی پڑ رہی ہے، دوسرے کا ہے، مردار بھی ہے حلال بھی ہے، اور جو حلال چیز دوسرے کی ہے اگر اس کو بغیر کسی تکلیف کے اور رشتہ ناتا ٹوٹنے کا ڈر نہ ہو تو اس کے لیے ایسی صورت میں وہ حرام چیز نہ کھا کر کے وہ حلال چیز کو کھائے گا. تو بعض نے کہا کیا اس کے اوپر وہ چیز
ادا کرنا پھر واجب ہوگا، یعنی وہی چیز لوٹانا یا اس کی قیمت لوٹانا واجب ہوگا؟ تو اس میں دو قول، ایک نے کہا کہ لوٹانا ضروری ہے، ایک نے کہا کوئی ضروری نہیں۔ جنہوں نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے انہوں نے حدیث میں ایک روایت پیش کیا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک سال قحط سالی پڑ گئی ہمارے زمانے میں، تو میں مدینہ کے اندر گیا، میں مدینہ کے ایک کھیت کے اندر گیا اور وہاں سے ایک بالی کو توڑا، اس کے چھلکے کو نکال کر کے میں اس کے دانے کو چبانے لگا، اور دانے کو چبانے کے بعد میں کچھ دانہ میں نے اپنے چادر میں لے لیا اور لے کر کے چلنے لگا۔ کھیت کے مالک نے مجھ کو پکڑ لیا اور مجھ کو مارا پیٹا، اور مار پیٹ کر کے میری چادر کو بھی چھوڑ لیا اس نے، یعنی مجھ سے اس نے میری چادر کو بھی چھین لیا۔ تو میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے میرا برا حال تھا، چونکہ قحط سالی پڑی ہوئی تھی، میں نے ایسا کیا تو اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس شخص کو یعنی کھیت کے مالک کو کہا، تو نے نہ تو اس کو کھانا کھلایا پلایا، نہ اس کے لیے کوئی اور کوشش کی، اور نہ اس کو سمجھایا کچھ سکھایا، بلکہ تو نے اس کو مارا پیٹا، اس کی چادر کو چھین لیا۔ تم کو اس کو کچھ کھلانا چاہیے تھا، جاؤ تم اس کی چادر کو اس کو واپس کرو اور اس کو 1 وسق یا آدھا وسق غلہ دے دو۔ تو انہوں نے یہ دلیل میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی نے اس کو واپس کرنے کو کہا، تو یعنی اگر وہ کوئی مجبوری کی حالت میں کہیں کوئی کسی آدمی کا کچھ سامان کھا لے تو پھر اس کا واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ کو آج کے درس میں کچھ حرام چیزوں کا ذکر معلوم ہوا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور مفسرین نے ذکر کیا ہے، تفسیر عزیزی کے اندر بحوالہ تفسیر نیشاپوری کے ذریعے سے لکھا گیا ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا تو پھر وہ آدمی مرتد ہو گیا، یعنی وہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوا، ہم اس کو نہیں کھا سکتے، یعنی کہ وہ غیر اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے بھلے ہی مسلمان ہے، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ آدمی وہ مسلمان مرتد ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔